نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام، انتہائی معزز و مکرم میرے دائیں بائیں تشریف فرما علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور بالخصوص اس بستی کے انتہائی معزز و مکرم بزرگ، نوجوان اور بچے، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر چند گھڑیوں کے لیے کشتی نوح میں سوار ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں اگر میرے قریب آ جائیں تو میری سرپرستی بڑی اچھی ہو جائے گی. آپ یہاں میرے پاس تشریف لے آئے تاکہ آپ کی برکتیں مجھے بھی میسر رہے اور میں جو سنانا چاہتا ہوں. ادھر جو بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے، وہ ادھر آ جائیں، اس طرف دائیں طرف. یہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں یہ سارے ادھر آ جائیں تاکہ مجمع ایک جیسا ہو جائے اور مجھے بات کرنے میں، سمجھانے میں آسانی ہو جائے. ساؤنڈ والے بھائی اگر پیارے بھائی اس کا ایک اور کم ہو جائے، اس کو اور بالکل سمپل کر دے تو میرے لیے اور آسانی ہو جائے. ابھی بھی تھوڑا اس میں شور ہے، بالکل سادہ، باقی سب بند کر دیں، صرف آواز کرو. ماشاءاللہ. میں نے ایک جملہ بولا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ محترم منیر قادری صاحب نے بڑا خوبصورت گلدستہ جمع کیا ہے اور مختصر وقت میں جو میرے ذمہ موضوع لگا ہے میں اس پر پہنچ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے جملہ بولا کہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج بھی، کل بھی اور پرسوں بھی ان لمحات میں کشتی نوح میں سوار ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور یاد رکھ لیں یہ کشتی نوح کیسی ہے؟ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ. ذرا اب جا کے، تاکہ آپ بڑے علماء کرام بیٹھے، ان کو میں نے سبق سنانا ہے اور آپ تک میں نے بات پہنچانی ہے اور ان کی سرپرستی رہے گی تو انشاءاللہ بات بڑی اچھی آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں گا. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ. ذرا جاگیے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ. مجھے لگ گیا ہے کہ میں سنا سکوں گا. اور یاد رکھ لیں منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. ارے کلمے کی تو پہچان حسین. آج سوشل میڈیا پر لوگ سوال کرتے ہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ جب قافلہ مدینہ پہنچ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو صاحب ظاہر ہے وہاں تک میں بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا کیونکہ وہ موضوعات اگلے 2 دن آپ تفصیل کے ساتھ سن سکیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا بنیاد بنانا چاہتا ہوں. ذرا سنیے گا. سوشل میڈیا پر بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ بدر سے لے کر حنین تک، بدر سے لے کر حنین تک اور حنین سے لے کر آج کے دن تک بڑی شہادتیں ہوئی، مگر جو چرچا اللہ نے شہادت حسین کو عطا کیا وجہ کیا ہے؟
میں نے کہا آؤ، علماء نے مفسرین نے بڑی بڑی وجوہات لکھی. ایک طالب علمانہ وجہ میں قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم گئے قرآن مجید میں، بڑا قرآن مجید نے جواب دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا بولیے. سوال یہ ہے پہلا کہ بھائی شہادتیں اور بھی بڑی ہوئی، مگر اللہ نے جو چرچا، جو شہرت، جو عزت شہادتیں حسین کو عطا کی وہ کسی اور کو نہیں. بڑی بڑی المناک شہادتیں ہوئی، بڑی بڑی دردناک شہادتیں ہوئی، مگر جو چرچا شہادتیں حسین کو ملا وہ کسی اور کو. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اچھا میں اس بات کو کتنا کھولتا ہوں، تھوڑا اپنی توجہ سے تھوڑا کھولتا ہوں. قرآن سے پوچھا بھئی ہم جب اللہ کو یاد کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کریں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ کو یاد کریں تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. بھئی ہم اللہ کو یاد کریں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. اذکرکم جب وہ بندے کو یاد کرتا تو کیا بدلے میں وہ کہتا ہے یا فرید؟ بھائی ہم قبلہ ہم اللہ کو یاد کریں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. کیا جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا وہ کہتا ہے یا عبد القادر یا معین الدین؟ کیا وہ رب ہوگا کہتا ہے قرآن مجید میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا؟ تو جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا وہ بندے کا نام لیتا ہے؟ فرمایا آؤ اس گھر پہ جس گھر سے کبھی کوئی خلید گیا. آ گئے آقا کی بارگاہ میں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بتا دیں کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں تو ہم اس کا نام لیتے ہیں، جب اللہ بندے کو یاد کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا نے بخاری مسلم کی 2 حدیثوں کو ملا کر ایک جملے میں جواب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علماء اکرام بیٹھے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ جس انداز میں بندے نے اسے یاد کیا ہوتا ہے نا، اسی انداز میں اللہ بندے کی محبت کو دلوں میں عام کرتا ہے. اب میرے سوال کا جواب آنے لگا ہے، بڑے دھیان سے اب جواب سنیے کہ حسین کی شہادت کا تذکرہ زیادہ بولیے زیادہ کیوں ہے؟ حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سن 60 ہجری تک کسی نے اس کو یاد کیا مصلی پر، کسی نے اس کو یاد کیا مصلی پر، کسی نے اس کو یاد کیا مسجد میں، کسی نے اس کو یاد کیا گلی میں، بازار میں، کوچہ میں، کھیتوں میں، صحراؤں میں، دریا میں، بستی میں، ارے کائنات میں ہر کوئی اسے اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں، اپنے اپنے طرح میں یاد کرتا رہا. بدلے میں وہ اس بندے کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں عام کرتا رہا. مگر جب باری آئی اس حسین کی کہ مصطفیٰ سجدے میں ہوتے ہیں تو پشت پر سوار ہوتے ہیں، جب باری آئی اس حسین کی جو کھیلتا اس سینے پر ہے جہاں قرآن کا نزول ہوتا. یار جملے میرے ضائع کر گئے ہیں، میں دوبارہ جملے بول رہا ہوں. جب باری آئی اس حسین کی جو کھیلتا اس سینے پر ہے جہاں قرآن کا نزول ہوتا. حاضرین محترم، جب باری آئی حسین کی تو آدم سے لے کر سن 60 ہجری تک جس نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا، بدلے میں اس
किया, फकत मस्जिद में याद नहीं किया, फकत हुसैन ने मदीना की गलियों में याद नहीं किया, फकत मक्का की गलियों में याद नहीं किया, इधर सर तन से जुदा हो चुका था, सर नेज़े की नोक में था, कुरान की तिलावत करता था। दोस्तों इधर हुसैन, अब जरा हदीस के लफ्ज़ लाओ, जिस अंदाज में कोई उसे याद करेगा, बदले में वो वैसी उसकी मोहब्बत को, बोलिए बोलिए, वैसी उसकी मोहब्बत को आग करता है। इधर हुसैन उसका जिक्र करने का अनोखा अंदाज अपनाया, बदले में रब ने हुसैन की मोहब्बत को भी अनोखा दिलों में आम कर दिया। एक यजीद उठा और कहने लगा मैं जिक्र हुसैन मिटा दूंगा, खुदा की कसम एक क्या करोड़ों भी आ जाए तो हुसैन का जिक्र न मिटा है न कयामत तक मिटाया जा सकता। मुबारकबाद है तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन को कि जिन्होंने ये 3 रोज़ा महाफिल ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया और आप सब यहाँ जमा हैं। आज जितने बैठे हैं, कल हम ये जिक्र ऐसा है कि खुदा की कसम तहारतों के इमामों का जिक्र है। क्या तहारतों के इमामों का जिक्र है, जो जो करता जाता है वो भी पाक होता चला जाता है। और ये भी याद रख लें, ये करता ही वो है जो पाक हो। बोलिए बोलिए, क्या ये करता ही वो है जो, अच्छा ये इतना बुलंद क्यों हुआ? इसलिए कि इस हुसैन का ताल्लुक पंजतन से है। बोलिए बोलिए जरा, किससे है? किबला अजीब लफ्ज़ है, आमतौर पर ये होता है, मुरीद कादरी साहब, आमतौर पर ये होता है और ये कायदा भी है कि अगर पीछे लफ्ज़ वाहिद हो तो आगे भी वाहिद आता है, पीछे जमा हो तो आगे भी जमा आता है। ये ऐसा लफ्ज़ है, पीछे है पंज, ये वाहिद नहीं है, क्या है? जब भाई हर कोई जानता है दो के बाद जमा, पंज आगे क्या है? तन होना चाहिए था, पंज तनो, कायदे के एतबार से होना चाहिए था पंज तनो, है पंज और तन। बारी ताला बात समझ में नहीं आई, उसी ने ज़हन में ये बात डाली। भाई बात ये है, ये लफ्ज़ आपको खोल के बता रहा है, ये देखने में 5 है, तामीर का एक सुभान अल्लाह के काम नहीं चल रहा है। और तरह बोलिए सलाम या हुसैन, हाथ बुलंद करके बोलिए सलाम या हुसैन, और ऊंचा बोलिए सलाम या हुसैन, माशाअल्लाह। तो ये देखने में 5 है, तन अच्छा, ये तन कैसे है? खुदा की कसम पढ़िए कुरान मजीद को और सूरह बकरा आप सब ने सुन रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पर, तो 30 दिन के लिए गए थे, पहले 30 दिन के लिए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नहीं मेरे मूसा 10 दिन का अशरतुल कामिला, पूरे 10 दिन और हो गए। अच्छा टोटल कितने दिन हो गए? 40 दिन। अब भी अगर आपकी सुभान अल्लाह ना आई और आप मेरी बात को समझ ना सके तो ये सारा सफ़र फिर ऐसे ही हो जाएगा। मैं आप तक एक कोई खास पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूँ, उलमा को सबक सुनाते हुए आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि ये हुसैन, इसका उम्मत मोहम्मदी में मुकाम क्या है। 40 दिन के लिए गए, पीछे उम्मत को नायब भी देकर गए और समझा कर गए कि आपने सिर्फ एक खुदा को मानना है, किसी को और पूजना नहीं। लेकिन 40 दिन गायब रहे, 40 दिनों के बाद वापस आए तो देखा कि पूरी कौम ने बछड़े को अपना, बोलिए बछड़े को अपना खुदा बना लिया। ज़हनों में सवाल आया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, नायब भी छोड़ कर गए, बता के भी गए, सिखा के भी गए, सिर्फ 40 दिन गायब रहे। कौम ने
بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. آمنہ کے لال کو ظاہراً گئے ہوئے 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، مگر آج بھی امت ایک ہی خدا کو مانتی ہے. آج بھی امت ایک ہی خدا کو مانتی ہے. وجہ جو مجھ نہ چیز کو سمجھ آئی وہ صرف ایک ہے. خدا کی قسم، وہ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور جنہوں نے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کسی اور کو خدا نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کے پاس حسین نہیں تھا. بولیے میرا کیا نہیں تھا؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اچھا آپ میں بات کھول دیتا ہوں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو سر تن سے جدا کروا کے شریعت موسیقی کو بچا سکتا. مگر جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بگاڑنے کی، ایک یزید بدبخت تخت پہ آیا، اس نے توحید کا تصور مٹانا چاہا. اس نے بہن بھائی کا نکاح جائز کر دیا، اس نے شراب کو جائز کر دیا، اسلامی شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا. ادھر حسین سامنے آ گیا اور کہا یزید بدبخت وہ اور تھے جن کے تصور مٹ گئے، حسین ابھی زندہ ہے. حسین ابھی، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، حسین ابھی زندہ ہے. حسین ابھی زندہ ہے. آپ توجہ کیجیے گا، جب حسین آئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو مٹانے آیا تھا وہ مٹ گیا. حسین آج بھی زندہ ہے. اس لیے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری قبلہ ایک جملہ بولتے ہیں اس مقام پر. وہ جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اعلان نبوت سے لے کر یہ دین مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ہے. بے شک یار میرے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ میں جملہ ذرا آگے مکمل کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. یہ جو میں نے بتایا کہ شریعت محمدی کو بچایا اور بچانے کے لیے بچے اٹھا کر بھانجے بھتیجے ساری قربانیاں دے کر توحید کو بچایا. اس بچانے والے کا نام ہاتھ اونچا کر کے بولو کیا ہے، اور اونچا بولئے کیا ہے. اچھا حسین، اب ذرا جملہ سنو. اس لیے آپ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے لے کر سن 60 ہجری تک کربلا کی سرزمین تک یہ دین وہ دین ہے جو مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک یہ وہ دین ہے جو حسین کا بچایا ہوا ہے. یار جنہ جملہ اڑی ساڑی سبحان اللہ. میں پھر جملہ بول دیتا ہوں بھئی اعلان نبوت سے لے کر کربلا تک یہ دین مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک یہ دین حسین کا بچایا ہوا ہے. بچایا ہوا ہے. حاضرین محترم، یہ جنہوں نے بچایا. اب اس میں ڈھیر بات ہو سکتی، چونکہ میں نے اپنے اصل موضوع تک پہنچ رہا ہے. میں بڑی تیزی سے صرف 2 باتیں عرض کر کے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا. وہ ذرا اعتقادی نوعیت کی ہیں، بڑے دھیان سے ذرا وہ 2 جملے بڑی توجہ سنیں. بڑی معروف آیت قرآنی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. معروف آیت ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس کی تشریحات سنتے رہتے ہیں، مگر جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علماء جانتے ہیں آپ عین ممکن ہے. پہلی بات سن رہے ہو، ذرا توجہ کیجیے گا. یہ جو اس میں حکم آیا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دے میں تم سے کوئی سوال بولیے نہیں کرتا، ہاں
اجرت کے طور پر ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے میرے حسین سے پیار کرنا، سبحان اللہ، میری قرابت سے پیار کرنا۔ اچھا، قرابت سے پیار کرنا، یاد رکھ لیں یہ قرابت سے پیار کرنا یہ ہے کیا؟ کل دین کی اجرت۔ ماشاء اللہ، ذرا بولیے کل دین کی، اور اچھا بولیے کل دین کی اجرت۔ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ منیر قاضی صاحب، سر آپ کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، بڑا سادہ سی بات ہے، پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھیں، درزی سے کپڑے سلائی کروائیں، کیا درزی سے کپڑے سلائی کروائیں، لیکن ان کپڑوں کی اجرت آپ نہ دیں، عید والے دن کپڑے آپ پہن لیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جو درزی کی اجرت نہ دے، کیا ان پہنے ہوئے کپڑوں سے عید کی نماز ہو جاتی ہے؟ بولیے یار، عید کی نماز ہو جاتی ہے؟ ارے نہیں ہوتی، خدا کی عزت کی قسم، اگر ایک درزی کی اجرت نہ دی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ارے جو مصطفیٰ کی اجرت نہ دے، نہیں سمجھے میری بات؟ جو یہ جو اجرت مانگی ہے یہ مصطفیٰ نے مانگی، ارے جو مصطفیٰ کی اجرت نہ دے اس کا ایمان کیسے قبول ہو جائے گا؟ اچھا، یہ بات ضمناً آخری، یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ جو آیت ہے نا، آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت جتنے لفظ میں نے بولے ہیں ذرا غور کیجیے گا، میں اعتقادی بات کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ جب تک جاگتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ساری رات گزر سکتی ہے، یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو لفظ میں نے بولے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یاد رکھ لیں یہ آیت کا شروع نہیں ہے، یہ آیت کا درمیان ہے۔ کیا آیت کا آیت شروع ہو رہی ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آگے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ باری تعالیٰ آیت کا شروع ہوتا، اس پہ کل آ جاتا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آیت ہے، پیچھے موضوع اور ہے، درمیان میں کل لا کے پھر آگے مضمون بیان کیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر یہاں پر کل نہ بھی آتا تو ترجمے پر کوئی فرق، بولیے نا یار کوئی فرق؟ میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، اور یہ بات ہم نے آج سوشل میڈیا پر دیکھی، دیکھنے کے بعد اس کا جواب تیار کیا، اور وہ جواب آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بھائی اتنی آیتیں قرآن کی، ان کے شروع میں بھی کل نہیں آیا، اور آیت کے شروع میں کل نہ آئے تو اس سے آیت کے حکم پر کوئی فرق نہیں، سارا قرآن اسی کا ہے۔ یہ آیت کے درمیان میں کل لانے کی وجہ کیا پیش آئی؟ یاد رکھ لے، کل کا معنی ہے سونیا تو فرما دے، کیا کیا تو؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو حکم آ رہا ہے وہ حکم خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر جو لوگ خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے، وہ آج سوال کرتے ہیں معاذ اللہ یہ کیسا نبی ہے جو دین کی اجرت کے طور پر اپنی ہی اولاد کی محبت مانگ رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پر ہم نے خود پڑھا، اس کے بعد بھی بڑے رسول پر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ وہ لوگ نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ کیسے نبی ہے جو دین کی اجرت کے طور پر معاذ اللہ نبی اقربا پر نہیں کر رہے، نیپوٹزم کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی محبت مانگ رہے ہیں۔ قربان جاؤں، الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں پر بھی، جملہ سنیے گا، جب جملہ سنیے گا، الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں پر بھی خدا کو پتا تھا نا کہ اس بات پر لوگ میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہیں، وہاں وہاں محبوب کی عزت کی حفاظت کے لیے خدا خود سامنے آ گیا۔
سنیے گا, آپ کی سبحان اللہ اور آپ کی توجہ مجھے چلائے گی آگے ذرا محبت کے ساتھ. میں نے یہ جملہ بولا, اچھا اب یہ جو کل کے بعد حکم آیا, میں کل اے میرے محبوب بات میری ہے, آپ نے صرف پہنچائی ہے. بات کیا پہنچائی؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ایک چیز مانگتا ہوں, میری قرابت سے مودت کرنا. بھائی اس آیت میں کل لانے کی ضرورت نہ تھی, ترجمے پر کوئی فرق نہ پڑتا, مگر کل لا کے خدا نے اعلان کر دیا میرے محبوب پر یہ اعتراض نہ کرنا. یہ کل کے بعد جو حکم آیا ہے یہ خواہش مصطفیٰ نہیں ہے, خواہش خدا ہے. کل کے بعد جو حکم آیا ہے یہ خواہش مصطفیٰ نہیں, خواہش اونچا بولی ہاتھ کھڑا کر کے خواہش خدا ہے. اب اللہ نے ہی اجرت مانگی ہے, پہلے بات تھی مصطفیٰ تک, اب بات ہو گئی ہے اجرت کس نے مانگی ہے؟ خدا نے مانگی. اچھا اجرت مانگنے کے بعد اب اس پر ڈھیر بات ہو سکتی ہے. آخری جملہ ذرا اس آیت پر سنو اور میں اگلے موضوع کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. حاضرین محترم توجہ کیجیے بڑے دھیان سے. یہ جو آیت میں حکم آیا یاد رکھ لیں, اجماع ہے ہر مکتبہ فکر کیا, ہر مفسر محدث کا, فقیہ کا, کہ یہ جو حکم آیا نا یہ حکم چھوٹے درجے کا نہیں ہے, یہ حکم فرض ہے. اونچا بولیے, حکم ہے یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ فرض تو دو ہوتے ہیں, یا فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہوتا ہے. دو ہی فرض ہے نا, فرض کفایہ اور فرض عین. یہ کون سا فرض ہے؟ بس یہ جملہ سنو اور میں آگے جا رہا ہوں. فرض عین اور فرض کفایہ. فرض کفایہ ہوتا ہے جنازہ, نماز جنازہ, اور نماز جنازہ کا سٹیٹس سن لیں کہ پورے گاؤں میں اگر بندہ ایک فوت ہو جائے, چند لوگ بھی یہ فرض ادا کر دیں تو سب کی طرف سے یہ, اونچا بولیے, سب کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے. اور فرض عین نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج یہ کیا ہے؟ فرض بولیے فرض. اور اب فرض عین کا سٹیٹس بھی سن لیں. اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے, کتنی مرتبہ, اور اس کے بعد وہ عمر بھر نماز نہ پڑھے, تو یاد رکھ لیں وہ بندہ بے ایمان نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے. بولیے کیا؟ بے ایمان نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے. کلمہ پڑھ لیا زندگی میں ایک مرتبہ, مگر عمر بھر پھر اس نے روزہ نہیں رکھا, بندہ بے ایمان نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے. باری تعالیٰ یہ جو اس آیت میں فرض آیا اس کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا آؤ میرے محبوب کی حدیث پڑھو, شعب الایمان, حدیث پاک کا نمبر 4002. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی جس کے دل میں میری آل کا بغض ہو. کیا ہو؟ میری آل کا بغض ہو. اور بغض کی بڑی علامتیں ہیں, بڑی علامتیں ہیں. ایک علامت میرے محبوب نے خود بیان فرمائی, اور کیا فرمایا؟ مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا اے علی تیرا ذکر سن کر جس کے چہرے پر دراڑ آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ذرا بولیے. میرا خیال ہے اب آپ جاگ جائیں گے مزید. فرمایا اے علی تیرا ذکر سن کر جس کے چہرے پر دراڑ آ جائے, سمجھ لینا منافق ہے. اور تیرا ذکر سن کر جس کے چہرے پر بہار آ جائے, سمجھ لینا مومن. شانی بیان فرمائی نا. اچھا اب میں آگے بڑھ رہا تھا. یہ تو ہے فرض عین, فرض کفایہ. یہ کون سا فرض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کا بغض ہے,
وہ جب بھی مرے گا بے ایمان ہو کے مرے گا، جب بھی مرے گا پوچھا بولیے بے ایمان ہو کے مرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ان ساما و سلم، اگرچہ وہ فرض عین پورا کرتا ہو، اگرچہ وہ فرض عین بھائی نماز روزہ حج زکات عبادت سارا کچھ کرتا ہو، پھر بھی میرے آقا نے فرمایا نعم ہاں، اگرچہ وہ فرض عین بھی ادا کرتا ہو مگر دل میں اگر بغض علی ہوگا، بغض حسنین ہوگا، بغض سیدہ فاطمہ الزہرا ہوگا، فرمایا جب بھی مرے گا بے ایمان اٹھا کے فرض کفایہ چھوڑنے سے بندہ بے ایمان پوچھا بولیے یار، فرض کفایہ چھوڑنے سے بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، فرض عین چھوڑنے سے بندہ بے ایمان۔ پھر یہ کون سا فرض ہے؟ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کا وہ شعر یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو سوال پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے؟ بولیے بولیے یار، کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے، تو پھر فرض عین کا بھی کوئی فرض ہوگا؟ فرض عین کا بھی کوئی فرض ہوگا، تو سن لو کعبے کا نام گنبد خضرا، کعبے کا نام گنبد خضرا، اور فرض کا نام حب آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حب آل محمد۔ حاضرین محترم، یہ محبت اب آپ سمجھ گئے کہ یہ ان کا مقام ہے، تو پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، آخری حصہ میری گفتگو کا، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہستیاں اتنا اعلیٰ مقام رکھتی ہیں تو پھر ان کے سروں کو نیزوں پہ کیوں چڑھایا؟ اس کا بھی ایک جواب ایک لائن میں سنتے سنتے ذرا اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا، مکہ پہنچا، مکہ سے کربلا گیا، شہادتیں ہو گئی، اور پھر واپس مدینہ پہنچا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میں 5 سال کی تاریخ لکھ کے لایا ہوں، اور میں آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے، ایسے میں نے بھی نہیں جانا اور آپ نے بھی بڑی توجہ سے سنی ہے، محنت کر کے لایا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا، خدا کی قسم شہادتیں کیوں ہوئی، اس کا جواب میں نے اقبال سے پوچھا۔ کیا بولیے ذرا، بولیے ذرا محبت کے ساتھ بولیے، کہیے سلام یا حسین، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے۔ اچھا قبلہ، یہ تصور ہے اقبال کا، مگر حسین کا تصور خودی کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسین نے مدینہ چھوڑا، اب میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، پھر ساتھ ساتھ چلتے جائیے گا، کربلا کی وادیوں سے ہو کر ہم نے آگے جانا ہے۔ میرے حسین نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ میں اگر کوئی بندہ 5 دن رہ آئے، میں بھی 18 تاریخ کو جا رہا ہوں،
زندگی میں اور میں آج پہلی دفعہ کسی محفل میں ذکر کر رہا ہوں. آج ڈیٹ شیٹ اس کی فائنل ہو گئی تو میں اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ 18 میں 5 دن جو آپ میں سے لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ 5 دنوں کے بعد بھی جدائی ممکن ہے. قربان جاؤں سلام ہے صبر حسین پر، سلام ہے رضائے حسین پر کہ جس کا 55 سے لے کر 55 تک مدینہ میں گزرا، اس نے اپنا کنبہ اکٹھا کیا، بڑی محبت سے ایک نگاہ کنبہ خضرا پہ ڈالی، ایک نگاہ خدا کی طرف ڈالی اور خدا سے پوچھا اے مولا تو بتا تیری رضا. حسین کو حج سے اتنا پیار تھا کہ زندگی میں 25 حج پیدل کیے تھے. بولیے بولیے کتنے حج؟ 25. ارے 25 حج پیدل کرنے والا حسین سب کو احرام باندھتے دیکھ رہا ہے، مزدلفہ دیکھ رہا ہے، مینا دیکھ رہا ہے، عرفات دیکھ رہا ہے، صفا مروہ دیکھ رہا ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک نگاہ کربلا کی طرف ڈالتا ہے، ایک نگاہ خدا کی طرف ڈالتا ہے. خانقاہ کو سامنے رکھ کے اس سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. 2 محرم کو کربلا میں آ گئے. سیدھی بات آپ بعد میں سنیں گے، ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں موضوع تک پہنچ رہا ہوں. 2 محرم کو آ گئے کربلا میں، پانی بند ہو گیا، 7 کو جو جمع تھا وہ بھی ختم ہو گیا. 3 دن کے پیاسے یوم عاشور سے پہلے شب عاشور آئی. وفا کی ایک بات کرتا جاؤں، امام حسین نے سب ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے. حسین اور یزید کا معاملہ ہے، آپ کی میں شکایت اپنے نانا کو نہیں لگاؤں گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عباس کو بلایا، بلا کے فرمایا عباس چراغ بجھا دو. عباس چراغ جو جانا چاہے چلا جائے. میرے جملے سنیے گا، میں خاص جملہ، مجھے امید ہے کہ جس طرح کی روحانی کیفیت اب بن گئی ہے ہم ذرا اسی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ذرا سنیے گا، تھوڑی دیر کے بعد یہ حکم یاد رکھ لیں جو حسین نے فرمایا تھا جو جانا چاہے. بولیے بولیے کیا لفظ ہے؟ جو جانا چاہے وہ چلا جائے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلانے کا کہا نا تو فرمایا عباس چراغ جلا دو. نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ یہ حکم عباس کے لیے بھی تھا، جانے کا حکم عباس کے لیے بھی تھا. میرے حسین چراغ بجھنے پر کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، مگر پتا تھا سارے جا سکتے ہیں. سارے جا سکتے ہیں. بولیے عباس یا اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ بول دوں. حسین کو پتا تھا دادے نے نبوت پر پیرا دیا ہے. پتا تھا دادے نے نبوت پر پیرا دیا ہے، پوتا امامت پہ پیرا دے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جب یہ عہد و پیمان دیکھا، محبت دیکھی، کوئی بھی گیا نہیں، تو حسین نے شب عاشور سجدے میں سر رکھ کے اس سے
پوچھا بتا تیری رضا کیا۔ اچھا صبح ہو گئی، آ گیا دن آ گیا، اچھا ہو رہا گیا، ٹائم نہیں، شہادتیں آپ سنے گے آگے، میں صرف کچھ رہا ہوں۔ شہادتیں ساری ہو گئی، بڑی توجہ سے میرے یہ چند جملے شہادت پر سنیے گا۔ خدام شہید ہو گئے، حر شہید ہو گیا، اصحاب شہید ہو گئے، بھانجے بھتیجے، قاسم جیسے جوان جن کا لاشا اتنا جرمی اور بہادر تھا کہ جب امام حسین ان کے لاشے کو لا رہے تھے تو حسین جیسے بہادر سے وہ لاشا اٹھایا نہیں جاتا تھا، پاؤں قاسم کے گھسیٹتے ہوئے لا کے خیموں کے پاس رکھا اور درد دل سے اس سے پوچھا بتا تیری رضا کیا۔ آ گیا لخت جگر شبیہ مصطفیٰ، صحابہ نے آقا کا دیدار بے چین ہوتے، اس سے بے چین ہوتے کہ علی اکبر کو تکتے، زیارت رسول ہو جاتی، جانے سے منع کیا۔ جملہ سنیے گا بڑا درد، بیٹے آپ کو تو دیکھ کر پیاس بجھتی ہے، عشق کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے، کبھی حسین میں رونے والا اور آپ کی آل اور کا ذکر سن کر آنسو بہانے والوں مبارکباد ہے آپ کو، آپ سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، فرمایا نہیں بیٹے آپ کو نہیں بھیج سکتا، نہیں ابا جان میں نے جانا ہے، میں آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ گئے جہنم حاصل کرتے رہے، کرتے کرتے واپس آئے، عرض کرنے لگے ابا جان آج ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو کوئی یزیدی آج میرے ہاتھ سے بچ کے نہیں لا سکتا۔ اچھا آ بیٹے، اور تو کچھ نہیں ہے پاس، وہ زبان ہے جس زبان کو مصطفیٰ کی زبان نے چسائی۔ واپس گئے، لڑتے لڑتے یہ جملے ذرا سنیے گا، لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، اچانک آواز آئی یا ابا تا، اے میرے ابا جان جلدی آئیے، میرے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے، آپ یہ نیزہ نکال دیں، میں دوبارہ جا کے یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا چاہوں گا۔ اچھا آئے، نیزہ نکالا، لیکن سینے سے ایسا خون کا فوارہ نکلا کہ علی اکبر کی روح کفن سے ان سے پرواز کر گئی۔ امام ابن اسحاق کے لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین 55 برس کی عمر میں کربلا گئے تھے تو داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ساری داڑھی سے آتی، مگر جب بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے اور خیموں کے پاس رکھا تو داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہیں بچا تھا، ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ ادھر سیدہ سکینہ نے پکارا پھوپھی جان میرے بابا بوڑھے ہو گئے، میرے بابا بوڑھے ہو گئے۔ دیکھا ادھر بڑھاپا آ گیا، ادھر جوان بیٹے کا لاشا قاسم کے ساتھ لا کے رکھا، اور ادھر حسین نے زبان حال سے اس سے پوچھا بتا تیری رضا کیا۔ علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کیسے سمجھ میں آئے گا اکبر حسین کا، کیسے سمجھ میں آئے گا اکبر حسین کا جب عقل سے ہی ماورا ہے اصغر حسین۔ اچھا ساری شہادتیں ہو گئی، اپنی باری آئی نا تو سارا خانوادہ کٹوا کے مدینہ سے مکہ تک
مکہ سے کربلا تک ساری شہادتوں پر ایک ایک قربانی دے کے حسین اس سے پوچھتا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. جب لڑتے لڑتے خود سجدے میں آ گئے تو آپ نے یقیناً سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا مگر سجدے میں سر رکھ کے بھی کہا ہوگا بتا تیری رضا کیا ہے. یہ حسین کا تصور خودی تھا. قربان جاؤ مصطفیٰ پاک دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لیا. مولا علی مرتضیٰ فرما رہے تھے تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی. سیدہ فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. ادھر خدا فرما رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوستو یہ سب فخر کر رہے تھے. اچھا ایک کلمہ اب یہ جملہ سنیے گا. مکہ سے مدینہ سے نکلے مکہ گئے مکہ سے نکلے کربلا میں آئے. ساری قربانیاں دینے کے بعد اپنی قربانی دینے سے بھی پہلے حسین نے اس سے پوچھا بتا تیری اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بولیے بتا تیری رضا کیا ہے. اب قیامت کا دن آئے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک ساری دنیا میدان محشر میں ہوگی. حسین میزان پہ پہنچے گا. ادھر اب خدا اپنی شان کے لائق فرمائے گا اے حسین مدینہ سے مکہ تک کربلا تک ایک ایک لمحہ تو پوچھتا رہا بتا تیری رضا کیا ہے. اب میں رب ہو کر تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیری رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بتا تیری رضا کیا. قربانیاں ہو گئیں. وہاں سے گئے کوفہ، کوفہ سے گئے دمشق، دمشق سے یہ قافلہ واپس پلٹ کر اب باتیں آپ سن لیں گے سنتے رہتے ہیں. میں بہت تیزی سے واپس مدینہ میں آ گیا. جب مدینہ کے قریب یہ واپس قافلہ پہنچا تو سیدنا امام زین العابدین نے سیدنا امام زین العابدین نے بشیر بن جزلم سے فرمایا اے بشیر بن جزلم جا ہم تھوڑا پیچھے ہیں مدینہ میں داخل ہو جا اور جا کر اہل مدینہ کو بتا دے کہ حسین کے بغیر کوئی آنا ہے. جب یہ قافلہ مدینہ میں پہنچا تو مورخین نے لکھا کہ یا مدینہ میں قیامت اس دن آئی تھی جس دن مصطفیٰ کریم کا وصال ہوا تھا یا پھر اس دن آئی جس دن یہ لٹا پٹا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تھا. جب واپس پہنچا یہ وہ مدینہ تھا جس مدینہ میں میرے مصطفیٰ حسین کو کندھوں کی سواری کراتے تھے. آ گئے واپس سیدنا امام زین العابدین سیدھا گئے آقا کے مزار پر. لوگ جب مدینہ پہنچے تو کہنے لگے آؤ گھر کو چلے. امام زین العابدین نے فرمایا نہیں میرے بابا حسین نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے جب مدینے جانا تو جا کے میرے نانا سے عرض کر دینا اے میرے نانا آپ کے امتیوں نے آپ کے حسین کو شہید کر دیا. پیاسا شہید کر دیا. میں وہ خبر دے رہا ہوں. جب سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین قبر انور پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر سیدہ زینب
सारों कतार रोने लगी और यूं फील होता था कि सामने ताजदार कायनात है और ये अपना हाल दिल एक एक बात रो रो कर बता रही है। कैसे नन्हे अली असगर को शहीद किया, कैसे बागिया बनाया गया, कैसे रस्सियों से बांधा गया, कैसे हुसैन के सर को नेज़े की नोक में चढ़ाया गया, कैसे दरबारे यजीद में ले जाया गया। उन होठों को जिन्हें मुस्तफा कोसा देते थे, वो हुसैन जिसे मुस्तफा सूखा करते थे, उनके होठों पर कैसे छड़ी मारी गई। एक एक हाल ज़ारो कतार हाल में रो रो के मुस्तफा करीम को सुनाया गया। दोस्तों 40 साल सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 40 साल मदीना से दूर एक गांव में वक्त गुजारा और आपका हाल ये था कि आप हर वक्त रोते रहते थे, हर वक्त रोते थे, रोजे की हालत में रहते। जब भी इफ्तार करने लगते तो पानी सामने आता, हिचकी बन जाती और पानी को देख के कहते ये वो पानी है जिसके बगैर मेरे बाबा को करबला में शहीद कर दिया। 40 साल गिरिया करते रहे, रोते रहे। भाई कसाब जब अपने उस दुकान पर गोश्त काटता और सैयदना इमाम हुसैन गली से गुजरते, वो उस पर कपड़ा डाल देते, उसे ढांप देते। लोग पूछते कि तुम ऐसा क्यों करते हो? कहते जिस जिस लम्हे ये कटे हुए जानवरों के साथ ज़ैनुल आबिदीन देखते हैं, तुमने अपने बाबा का कटा हुआ सर याद आता। ये यजीदी जालिम, इन्होंने सैयदा ज़ैनब को वापस मदीना जाके भी आराम और सुकून नहीं करने दिया गया। आपके खामद की ज़मीनें थी उनके शाम में, आप फिर मदीना छोड़कर, सैयदा ज़ैनब मदीना छोड़कर मुल्क शाम चली गई और वहीं आपका विसाल हुआ और वहीं फिर आपका मज़ार बना। आज ऐसे बदबख्त भी हैं जो यजीद के रिश्तेदार, यजीद के पैरोकार, वो ये कहते नजर आते हैं कि माज़अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने शाम इसलिए गई थी कि जाके यजीद की बैत कर ली थी। डूब के मर जाओ, वकालत करनी है तो जन्नत के वारसों की करो, वकालत करनी है तो जन्नत के वारसों की करो। अच्छा, मदीना में एक एक वो जो बची खवातीन थी, उन्होंने एक एक हाल अहले मदीना को बताया। यूं ये वाक़े करबला आज तक किताबों में महफूज है और खुदा की कसम कयामत आ सकती है हुसैन का जिक्र नहीं मिल सकता। अच्छा, वो क्या हुआ, वक्त गुजरने लगा, ये यजीद के जो ठेकेदार हैं वो जरा सुने और तवज्जो से सुने। कौन इस वाक़या की मुखालिफत कर सकता है और इस वाक़े का इनकार कर सकता है कि जब यजीद की हुकूमत चलने लगी और जैसे जैसे लोगों को वाक़या करबला की खबर होने लगी तो बिलखसूस अहले मदीना और अहले मक्का वो यजीद के खिलाफ हो गए और एक वफद मदीना से अपनी आंखों से यजीद का हाल देखने के लिए गया और हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने जो गसीलुल मलाइका कि आप एक गज़वा में शहीद हो गए तो आपकी लाश नहीं मिल रही थी, देखा तो आका करीम ने आसमान की तरफ देखा, मैं अभी लाश आ जाएगी, मेरे हंज़ला को फरिश्ते जन्नत में घुसल देंगे। उनके बेटे वो गए थे यजीद का हाल देखने के लिए कि ये वाकई इतना अच्छा। जब गए वो वापसी पर बयान करते हैं कि हम चंद लम्हे गुजरे थे यजीद के दरबार में, हम जान गए कि चंद लम्हे हम और रुक गए तो कहीं आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। इस कदर उसके
بہن بھائی کے نکاح جائز سمجھے، جو شراب کو جائز سمجھے، جو بدکاری کو جائز سمجھے، اچھا وہ سارا منظر دیکھ کر واپس پلٹے، خبر دی تو پورے مدینہ میں تحریک چل پڑی، اور وہ تحریک اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ ہم یزید کی بیعت کو توڑ رہے ہیں۔ تمام اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، اور مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے آتش فشان چٹانوں کی، اس جگہ کو کہتے ہیں برہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ برہ۔ جب بیعت توڑ دی یزید نے 20,000 کا لشکر اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے بھیجا، بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ جب آئے حضرت حنظلہ کے لخت جگر، وہ اس تحریک کی، اس مارکے کی قیادت کر رہے تھے، جب آئے مگر ان کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا، وہ حکومتی کارندے تھے، وہ آئے، انہوں نے اس دفاع کو توڑا، اور پوری یزیدی فوج وہ مدینہ میں داخل ہو گئی۔ اور جب داخل ہوئی، یزید کو کس طریقے سے جنتی بناتے ہیں، خدا کی قسم اس کی فوج نے مدینہ کے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں وہ لیڈ کرتے رہے، مسجد نبوی میں وہ رہے، اور اس کی فوج نے 10,000 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ کس منہ سے صحابہ کی محبت کا نام لیتے، کس منہ سے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور 10,000 صحابہ کو شہید کیا۔ اچھا اہل مدینہ کو شہید کیا، اور 700 صحابہ کو، اہل مدینہ کو 10,000 اور صحابہ کرام کو 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ کرنے کے بعد کئی خواتین کو ناجائز حملہ کیا، بے دردی سے، بے تحقیری سے، حضور کے صحابی کے لخت جگر کو بھی شہید کیا۔ یہ فوج پھر وہاں سے مکہ گئی، اور مکہ جا کر انہوں نے مکہ پر حملہ کیا۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے۔ انہوں نے 64 دن تک، بولیے کتنے دنوں تک؟ 64 دنوں تک انہوں نے مکہ پر حملہ کیا، اور اتنا حملہ کیا منجنیقوں سے کہ کعبہ کا غلاف جب جل گیا۔ اب توجہ سے سنیے گا، جب کعبے کا غلاف جل رہا تھا، ادھر اس کو یزید کو شام میں گلنج کا درد ہوا، ادھر کعبہ کا غلاف جل رہا تھا، ادھر یہ مر گئے۔ جس بندے کی موت خانہ کعبہ کا غلاف جلانے کے باعث ہوئی ہو، اسے آپ جنتی بناتے ہیں؟ یہ مر گیا دوستو۔ جب یہ مر گیا، اب ذرا توجہ سے یہاں پر پیچھے مکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور انہوں نے عراق میں پھر اسی طریقے سے اور دیگر علاقوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہاں کوفہ میں ایک تحریک اٹھی، اور وہ تحریک کن کی اٹھی؟ حضور کے ایک صحابی تھے، بالکل اختتام کر رہا ہوں، بہت تھوڑے شارٹ انداز میں میں نے آپ کو اہل مدینہ اور یہ قافلہ مدینہ پہنچ جانے کے بعد 5 سال کی سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ جو حرہ کا واقعہ ہوا، یہ 63 ہجری میں ہوا۔ بولیے کتنے سال بعد؟ واقعہ کربلا کے 3 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ 3 سال کے بعد یہ مر گیا، اور مرا کیسے؟ کعبہ کا غلاف چل رہا تھا تو یہ مر گیا۔ اچھا اس کو جنتی بنانے والوں اب ذرا توجہ کریں، جب یہ واقعہ ہو گیا تو کوفہ کی سرزمین پر حضور کے ایک صحابی تھے، اور صرف ایک ہی نہیں کئی صحابی بھی تھے، اور زیادہ تعداد تابعین کی تھی، اور بالخصوص ان لوگوں کی تھی جنہوں نے خط لکھ کر حسین کو بلایا تھا۔ حضور کے صحابی سلیمان بن سعد خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، انہوں نے ایک اجتماع میں تقریر کی اور کہا دیکھو ہم نے حسین کو بلایا تھا مگر ہم نے ان کی مدد نہیں کی، آؤ ابھی ہم زندہ ہیں،
آئیں حسین کے قاتلین کا بدلہ لے کر حسین کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ سخی ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ دوستو تحریک کی، تحریک میں ایک ہی وقت میں 16,000 لوگوں نے اپنا نام رجسٹر کروا دیا کہ ہاں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس تحریک کا نام تھا تحریک توابین۔ بولیے کیا نام تھا؟ تحریک توابین، توبہ کرنے والوں کی تحریک۔ 16,000 ان سب نے سالوں قطار رو رو کر کربلا کی سرزمین پہ آ کے جتنے بھی مزارات سے وہاں پر انہوں نے رو رو کے معافیاں مانگی۔ جب شامیوں پر حملہ کرنے کی باری آئی تو 16,000 میں سے صرف 3,000 لوگ پریکٹیکلی شام جا کے یزیدیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر دھوکا۔ 16,000 میں سے کتنے؟ مجھے بولیے 3,000۔ 13,000 پیچھے رہ گئے، پھر پیچھے رہ گئے۔ اچھا جب گئے وہاں تو وہاں کیا معاملہ ہوا؟ اب جنگ شروع ہو گئی۔ صاف ظاہر ہے وہ حکومت میں تھے، اقتدار اسلحہ سب کچھ تھا، ادھر 3,000 وہاں بڑی تعداد، اور اس جنگ میں حضور کے صحابی شہید ہو گئے، اور ان 3,000 میں سے میکسیمم وہاں شہید ہوئے اور چند ایک بھاگ کر واپس کوفہ آئے۔ اچھا جب یہ معاملہ ادھر ہو گیا تو ذرا توجہ سے یہاں پر پھر جیسے ہی یہ پہنچے تو سامنے سے اللہ نے مختار ثقفی کو کھڑا کر دیا۔ کس کو کھڑا کر دیا؟ پہلے قید میں تھا، بعد میں آزاد ہوا، اور اس نے زبردست انداز میں تحریک شروع کی اور یہ کہا کہ میں حسین کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا۔ لوگوں نے اعتماد کرنا اور اس کا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مولا علی مرتضیٰ کے لخت جگر محمد بن حنفیہ سے کہلوا دیتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ نے کہلا دیا قاتلین حسین کا بدلہ لینا ہے، لہذا مختار ثقفی کا ساتھ دو۔ لوگوں نے ساتھ دیا اور اتنا دیا کہ یہ کوفہ کا ہیڈ بن گیا۔ جب ہیڈ بن گیا تو پھر اس نے چن چن کر جس انداز میں، بولیے جس انداز میں یزیدیوں نے اصحاب حسین کو اور اقربائے حسین کو شہید کیا تھا، اس نے اسی انداز میں ایک ایک بندے کا سر تن سے جدا کر کے قاتلین حسین کا بدلہ لیا۔ ابن زیاد اس کے دربار میں حسین کا سر گیا تھا اور اس نے چھڑی ماری تھی۔ ابن زیاد کو ایک رات پہلے پتا چل گیا کہ مختار ثقفی مجھے صبح مار دے گا، یہ شہر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے پیچھے بندے لگائے اور کہا کہ اتنا انعام دوں گا، سر لانا چاہیے۔ اس کا سر آیا، ویسے ہی تشت پہ رکھ کے، ٹرے میں رکھ کے ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے دربار میں لایا گیا اور ویسے ہی چھڑی مار کے کہا ایسے کیا تھا تو نے مصطفیٰ کے خون سے۔ خولی کا یہ حال کیا، عمر بن سعد کا یہ حال کیا، شمر بن ذوالجوشن کا یہ حال کیا، الغرض سنان بن انس کا یہ حال کیا۔ ایک ایک قاتل کا ڈیٹا اکٹھا کر کے مختار ثقفی نے سب قاتلین حسین کا بدلہ لیا۔ دوستو بدلہ لے لیا۔ اب ذرا بالکل ختم کر رہا ہوں یہ بات کو، بدلہ لے لیا تو ادھر ابھی حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں حیات تھے، آپ کی حکومت خراسان تک قائم ہو گئی، مدینہ میں قائم ہو گئی، مکہ میں قائم ہو گئی، کوفہ میں قائم ہو گئی، عراق میں قائم ہو گئی، ہر طرف آپ کی حکومت رہی۔ اچھا وقت گزرتا رہا، ادھر یزید کے مرنے کے بعد شامیوں کی حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ بعد میں پھر مروان کا بیٹا جب عبد الملک حکومت میں آیا تو پھر اس نے دوبارہ فوج تیار کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اس نے جنگ کی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی اس میں شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو ذرا یہ جملہ سننے والا ہے کہ اس عبد الملک نے اور اس کے حواریوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو چوک میں کئی
ہفتے تک لٹکائے رکھا. اور یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. ان کے نواسے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لخت جگر. اس وقت سیدنا اسماء بنت ابی بکر کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. آپ نبینا ہو چکی تھی تقریباً. آپ کو آپ کے لخت جگر کی لاش کئی دن لٹکے رہنے کے بعد جب پاس لایا گیا اور لا کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہم نے تیرے بیٹے کا حال کر دیا ہے. فرمایا کیا حال کرنا تھا تو نے؟ اس نے جملہ بولا, اس نے کہا دیکھو ہم نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے. آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ میرے بیٹے نے تمہاری آخرت برباد کر دی. میرے بیٹے نے تمہاری آخرت برباد کر دی. یوں پھر یہ عبد الملک تک 65 ہجری تک یہ سارا نظام چلتا رہا. پھر بنو امیہ کی حکومت رہی, بنو عباس کی رہی, پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول تک, اور پھر آج ہم 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حسین کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا, اونچا بولیے ذرا, شاہ است حسین. ختم کر رہا ہوں بات کو, شاہ است حسین. آپ کھڑا کر کے بولو, بادشاہ است حسین, دین است حسین, سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا مائلہ. بادشاہ کو کہتے ہیں, بادشاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں. معین الدین آپ یہ 2 لفظ کیوں لائے؟ ایک ہی بات سمجھانے کے لیے. فرمایا یہ 2 لفظ نہیں ہے, 2 لفظ ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم جسموں پہ چلے, شاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم روحوں پہ چلے. فرمایا حسین ہمارے جسموں کا مالک نہیں ہے, ہماری روحوں کا بھی مالک ہے. دین است حسین, دین پناہ است حسین. دوستو کائنات میں کوئی بندہ بھی مشکل میں آئے, منیر قاضی صاحب, جو بندہ بھی کائنات میں مشکل میں آئے اسے پناہ دین دیتا ہے. خدا کی قسم ایک حسین ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی مشکل میں آ جائے اسے پناہ حسین دیتا ہے, مگر جب دین مشکل میں آ جائے تو اسے پناہ حسین دیتا ہے. کوئی مشکل میں آئے تو پناہ دین دیتا ہے. دین مشکل میں آئے ہاتھ کھڑا کر کے بولو تو پناہ. اور تیسرا مصرع اور بات ختم. آپ لکھتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید. خدا کی قسم 4 مصرے لکھے معین الدین چشتی اجمیری نے. جس مصرے میں حسین لکھا وہاں یزید نہیں لکھا, اور جس مصرے میں یزید لکھا وہاں حسین نہیں لکھا. خواجہ معین الدین یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں اجمیر کے ٹیلوں پہ بیٹھ کر امت کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں ایک مصرے میں یزید اور حسین کو اکٹھا نہیں کرتا. مولوی صاحب تو نے اپنے عقیدے میں حسین اور یزید کو اکٹھا کرتا. آج یزید کو بچانے والے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے زندگی میں 1200 کتابیں لکھی. آپ ان کے بارے میں سوشل میڈیا سے جو بھی جانتے ہیں وہ آپ کو مبارک, مگر ہم جو جانتے ہیں وہ آپ تک ممبر رسول پر پہنچا رہے ہیں. امت میں تجدید کا کام کیا, پوری دنیا میں سینٹرز میں حاضر قرآن کے قائم کر کے نوجوان نسل کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا. اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں اہل سنت میں حسینیت سکھائی, مگر حسینیت سکھانے کا جو ڈھنگ طاہر القادری نے سکھایا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں, لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں یزید پر چپ رہو, اسے فاسق نہ کہو, اسے لعنتی نہ کہو, بس اس پہ چپ رہو.
قربان جاؤں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر نہ لکھتے 1200 کتابیں، نہ کرتے دین کی تجدید، صرف ایک کتاب القول المتین، القول المتین جو انہوں نے لکھی، اس میں 650 صفحات میں آپ نے قرآن سے، حدیث سے اور 14 صدیوں کے ائمہ کے اقوال سے یہ ثابت کر دیا کہ یزید فقط لانتی نہیں، یار ہن دے بولو نا یار، یزید فقط لانتی نہیں، فقط فاسق اور فاجر نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولے یزید کافر ہے، اونچا بولیے یزید، اور اونچا بولیے یزید، اور اونچا بولیے یزید۔ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اسی محبت پر قائم رکھے اور آخرت میں بھی انہی کی سائے میں اپنی شفاعت کا پروانہ عطا کر جنتوں کی سیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باری تعالیٰ تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ہم تیرے اور تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے 3 دنوں کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج اس کی پہلی نشست تھی، کل علامہ مفتی زمان احمد قادری صاحب وہ اسی موضوع پر اظہار خیال کریں گے، پرسوں علامہ اقبال اکبر صاحب گفتگو کریں گے۔ باری تعالیٰ ان تینوں مجالس سے ایک میں ہم آ گئے، آنے والی 2 میں مزید ذوق اور شوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کر آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اس ذکر کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ماشاءاللہ بولیے ذرا آمین۔ اس ذکر کو دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، دنیا میں بھی ان محبتوں کے سائے میں رکھ، آخرت میں بھی ان محبتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے باری تعالیٰ شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ قائدین تحریک منہاج القرآن اور پوری اہل سنت میں پوری دنیا میں جس تحریک سے خیر بٹ رہی ہے، ایمان بٹ رہا ہے، باری تعالیٰ سب کارکنوں کو، سب قائدین کو سلامتی عطا فرما۔ ہم سب کو بھی سیدنا امام علی مقام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مجھے کو پورا کہنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔